بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو محرم الحرام تاریخ کے اس عظیم مہینے کی مناسبت سے جس کا چاند نظر آ گیا ہے تسلیت پیش کروں گا، جو پوری دنیا کے اندر غم، اندوہ، الم، کرب اور درد کا پیغام لے کر آتا ہے۔ محرم الحرام جہاں درد کا پیغام لے کر آتا ہے، جہاں پر سیاہ پوشی کا پیغام لے کر آتا ہے، جہاں پر دکھ اور تکلیف کا پیغام لے کر آتا ہے، جہاں پر غم و اندوہ سے لبریز ہوتا ہے، وہیں پر اس کی کچھ اور صفات بھی ہیں۔ محرم الحرام دلوں کی روشنی کا ذریعہ ہے، دلوں کی نورانیت کا ذریعہ ہے۔ اہل البیت علیہم السلام سے عشق اور محبت کے اظہار کے خالصانہ ترین روش کو ہم عزاداری سید الشہداء کہتے ہیں، اور یہ عزاداری محرم میں ہوتی ہے۔ محرم کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، ہر اہل ایمان کے دل کے اندر اس کو ایک غم، الم، تکلیف، رنج، درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس کے ایمان کی خصوصیت ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اس اعتبار سے تمام اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، محبان اہل البیت کو، عاشقان اہل البیت کو، عزاداران سید الشہداء کو، عزاداران شہدائے کربلا کو اور عاشقان آل رسول کو میں محرم الحرام کے حوالے سے تسلیت پیش کروں گا۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ محرم الحرام کیوں برپا ہوا، یہ کیسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے صرف تقریباً 50 سال بعد تقریباً ایک ایسا ہولناک، عظیم اور بے مثال، جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، ایک ایسا واقعہ رونما ہوا۔ یہ سوال یقیناً دلوں میں اٹھتا ہے، ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو کہ فرزند رسول تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکلوتے یادگار نواسے تھے، جو کہ اہل کسا کے بارز ترین فرد تھے، جن کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد تھی، حسین منی و انا من حسین، جن کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد تھی کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جن کو یہ واقعات یاد تھے کہ پیغمبر اسلام کس طرح سے اپنے اس جگر گوشے کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے۔ ہر مسلمان جانتا تھا کہ یہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو کتنا عزیز تھا۔ ایک ایسے عظیم القدر، عظیم ترین اور ایسی شخصیت جن کی فضیلت میں آیات قرآنی کی بارش نظر آتی ہے، جہاں پر فضیلت دیکھو آیات میں، ان ہستیوں کی فضیلت میں آیات اترتی نظر آتی ہیں۔ ایک ایسی ہستی کو نبی کریم کی رحلت کے صرف 50 سال بعد کربلا کے لق و دق صحرا میں، بے آب و گیاہ صحرا میں، تشنا لب عالم بے کسی میں، عالم سفر میں، عالم تنہائی میں
اس درندگی کے ساتھ شہید کیا گیا جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ معاشرہ صرف 50 سال کے عرصے میں یہاں تک پہنچ گیا؟ یہ سوال بہت اہم بھی ہے اور اس کا جواب سوال سے زیادہ اہم ہے۔ چونکہ اس واقعے کو 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہر سال تر و تازہ ہوتا ہے، اس واقعے کے آثار تر و تازہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ بھول جائیں۔ یہ ان ہستیوں کا معجزہ ہے کہ اس ہستی کی شہادت کی یاد ہر سال گزرنے کے باوجود پرانی نہیں ہوتی، قدیمی نہیں ہوتی، اسی طرح سے باقی رہتی ہے۔ یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں تو میرا خیال ہے آپ اجازت دیں گے مجھے کہ میں بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول نے 2 چیزیں چھوڑی تھیں، قرآن اور اطرت، اور کہا تھا کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی، اور فرمایا تھا کہ تا قیام قیامت ان کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی۔ قرآن اطرت، قرآن اطرت، قرآن اطرت، قرآن اور اہل البیت، اور اہل البیت یعنی علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 چیزوں کو وراثت میں چھوڑنے والے نبی نے کیوں یہ فرمایا تھا کہ یہ دونوں ساتھ ہیں، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، ایک دوسرے کو بیان کرتا ہے، دوسرا پہلے کو بیان کرتا ہے، ایک دوسرے کی تائید کے لیے اور دوسرا پہلے کی تائید کے لیے ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس موضوع پر میں زیادہ نہیں بولوں گا چونکہ سوال بہت دور نکل جائے گا، جواب اس کا اور زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ اس وقت آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں 20 بار قرآن پڑھا ہوگا اور ختم کیا ہوگا۔ ہر دفعہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن تازہ محسوس ہوتا ہے، قرآن کی عبارتیں آپ کے دل میں گھر کرتی ہیں، قرآن کی عبارت کو پڑھنے سے آپ کو لذت فیل ہوتی ہے، آپ کو نورانیت فیل ہوتی ہے، آپ کو معنویت فیل ہوتی ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں محسوس کرتے یہ آیت میں پہلے پڑھ چکا تھا اور اب میرے اندر کوئی اس کے لیے بیزاری اور تنگی کی کیفیت ہو، اکتاہٹ کی کیفیت ہو، کبھی بھی آپ یہ محسوس نہیں کرتے قرآن کے حوالے سے۔ قاریان قرآن صبح سے شام تک، حافظان قرآن صبح سے شام تک بار بار تکرار کرتے ہیں لیکن کبھی بھی تھکن محسوس نہیں کرتے۔ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس کتاب کو 2 دفعہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو تیسری دفعہ پڑھتے ہوئے آپ بیزاری محسوس کریں گے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، قرآن میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہو بہو یہی کیفیت اہل البیت کی ہے۔ اہل البیت کا تذکرہ آپ جتنا زیادہ کریں تھکن نہیں ہوتی، اکتاہٹ نہیں ہوتی، بیزاری کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنے اندر ایک نورانیت محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ اس اہل البیت کے کسی فرد کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر معنویت، روحانیت، پاکیزگی، طراوت، نور، روشنی، لذت فیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور اہل البیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اہل البیت کو چھوڑ کر آپ کسی اور کا تذکرہ کر کے دیکھ لیں، 2 واقعات 4 دفعہ بار بار آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ میں اکتاہٹ پیدا ہوگی۔ لیکن یہ کیسا تذکرہ ہے جس کو ہر سال آپ دہراتے ہیں، سال کے اندر کئی بار دہراتے ہیں، اس کے باوجود جب کبھی آپ سنتے ہیں آپ کا دل بھر آتا ہے، جب کبھی آپ سنتے ہیں آپ کے دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، بے چینی عجیب ہو جاتی ہے، جب کبھی آپ سنتے ہیں آپ کی آنکھیں
آنسوں سے نم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ قرآن اور اہل البیت ایک دوسرے کے ہم پلہ بھی ہیں، ایک دوسرے کے بیانگر بھی ہیں، اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اور معاشرے کی بنیاد اس طرح سے رکھی کہ ان انسانوں کو فکری حوالے سے، معنوی حوالے سے، علمی حوالے سے، ذہنی حوالے سے، قلبی حوالے سے، باطنی حوالے سے اللہ سے جوڑ سکیں، ان کے اندر پاکیزگی پیدا کریں، ان کے اندر تزکیہ روح پیدا کریں، ان کے اندر روشنی اور نور پیدا کریں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جب لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی نورانیت میں داخل کرتا ہے۔ نبی کریم اسی لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو نور کی وادیوں میں داخل کر سکیں۔ نور کی وادیوں میں داخل کرنے کا مطلب گناہ سے بچانا، اس کا مطلب آلودگی سے بچانا، اس کا مطلب ہر اس کثافت اور گندگی سے بچانا جو انسان کو ملکوت کی طرف جاتے ہوئے انسان کو کھینچ کر ناسوت میں پھنسا دیتا ہے۔ انسان عروج کے لیے ہے، اوپر جانے کے لیے ہے، لیکن دنیاوی تعلقات، دنیا کی خواہشات، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی طلب، دنیا کی ہوس، دنیا کی خواہش، دنیاوی شہوتیں انسان کو اوپر سے نیچے لاتی ہیں، اور اللہ کی دعوت انسان کو نیچے سے اوپر لے جاتی ہے۔ انبیاء آتے ہیں نیچے سے اوپر لے جانے کے لیے، شیطان آتا ہے اوپر سے نیچے لانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کی دعوت دعوت اللہ تھی، دعوت نور الی النور تھی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو آپ کو معلوم ہے، جب اعلان ولایت فرمایا اور مسلمانوں نے اعلان ولایت کو انحراف کا شکار کر دیا اور ولایت علی کو دوستی علی میں تبدیل کر دیا، اور اعلان کر دیا کہ نبی کریم نے صرف یہ کہا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست، بس بات ختم ہو گئی۔ جو علی کی ولایت تھی، علی کی خلافت تھی، علی کی حاکمیت تھی، علی کی امامت تھی، وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے چھیننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دو اسلام سامنے آئے، ایک اسلام وہ جو نبی اور آل نے کہا، ایک اسلام وہ جس کی بنیاد سقیفہ میں پڑی۔ جب دو اسلام ہوئے، ابتدا میں سقیفہ سے پہلے تک ان کی جڑیں ایک تھیں، سقیفہ میں دو اس کی شکلیں بنی۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، یہ دو شکلیں بھی آگے بڑھتی چلی گئیں۔ جیسے جیسے یہ دو شکلیں آگے بڑھتی چلی گئیں، چونکہ ان دو شکلوں کے درمیان تضادات تھے، ان دو شکلوں کے درمیان اختلافات تھے، ان دو شکلوں کے درمیان عملی حوالے سے فرق تھا، اس لیے وہ فرق، وہ اختلاف اور وہ تضاد ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور تر لے جاتا چلا گیا۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہ دو اسلام ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایک اسلام وہ ہے جس میں تزکیے پر زور ہے، جس میں تقوی پر زور ہے، جس میں پاکیزگی پر زور ہے، جس میں ایثار پر زور ہے، جس میں دنیا کی خواہش اور شہوانی خواہشات کو مارنے پر زور ہے، جس میں انسان کی روحانی تربیت اور پرورش پر زور ہے۔ دوسرا اسلام وہ ہے جو لوگوں کو طاقت کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو پیسہ کمانے کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو جاگیریں بنانے کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو عہدے کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ نتیجتاً اس لڑائی میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، نتیجتاً اس کشمکش میں خود صحابہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس کشمکش میں
بہت سارے لوگ جو بیعت سے انکاری ہوتے ہیں ان کا قتل عام ہوتا ہے۔ اس کشمکش کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں پر یہ عنوان قائم کیا جاتا ہے یا الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ سے منع کیا ہے، زکوٰۃ دینے سے منع کیا ہے، اور مانعین زکوٰۃ کے عنوان سے انہی اصحاب رسول کو جنہوں نے سقیفائی خلافت کا انکار کیا یا ماننے سے گریزاں رہے ان کو قتل کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں علی اور آل علی کی محبت کو ایک عیب بنا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں در زہرا آتش سوزی کا نشانہ بنتا ہے، جس کے نتیجے میں محسن شہید ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم کے صرف 6 ماہ بعد کے عرصے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں 25 سال تک امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خانہ نشین ہو جاتے ہیں اور اس زمام اقتدار کے معاملات میں عملی طور پر اپنا کوئی رول ادا نہیں کرتے۔ ہاں کہیں پر دین سے انحراف لازم آئے تو وہاں پر فوراً اٹھتے ہیں اور دین کو انحراف سے بچاتے ہیں۔ جو لوگ دین میں انحراف پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں حتی الامکان واعظ، نصیحت، گفتگو اور آیات و روایات اور احادیث کے بیان کے ذریعے سے واپس درست رستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں 25 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ ان 25 سالوں میں حضرت ابوبکر کی خلافت شامل ہے، حضرت عمر کی خلافت شامل ہے، حضرت عثمان کی خلافت شامل ہے۔ ان 3 خلافتوں میں رفتہ اختلافات، مسائل اور مشکلات، چپقلشیں، دنیا طلبی اور دیگر امور اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب نوبت یہاں تک آتی ہے کہ خلیفہ ثالث کے اپنے دور میں، یعنی تیسرے خلیفہ کے دور میں، لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ اپنی وراثتیں سونے کی اینٹوں کی شکل میں اپنے بچوں کو منتقل کرتے ہیں۔ ان وراثت میں منتقل ہونے والی سونے کی اینٹوں کو کلہاڑیوں سے توڑ کر بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر طبقاتی نظام بن جاتے ہیں، قبائلی نظام کو دوبارہ سے تقویت ملتی ہے، امویوں کو اس معاشرے کے اندر اہمیت زیادہ ملنے لگتی ہے، اموی اہم ترین مناصب پر آہستہ آہستہ قابض ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ خلیفہ ثالث کے اپنے گھر کے اندر بھی ان کے داماد کی حیثیت سے ان کی مہر بھی امویوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پھر بلوا ہوتا ہے انہی ناانصافیوں کے خلاف، انہی ذخیرہ اندوزیوں کے خلاف، انہی مشکلات اور مسائل کے خلاف۔ نتیجہ یہ کہ خلیفہ ثالث کے گھر کا گھیراؤ ہوتا ہے۔ خلیفہ ثالث کے گھر کا گھیراؤ کرنے والے بیت الرضوان کے صحابہ تھے۔ خلیفہ ثالث کے قتل سے ہاتھ رنگنے والے نبی کریم کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے۔ اسی مدینہ کے لوگ تھے، باہر سے بھی آئے تھے، اسی مدینہ کے لوگ بھی تھے۔ یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، نبی کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر فیض پایا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ نتیجتاً اسلامی معاشرہ نبی کریم کے بنائے ہوئے ان معیارات سے آہستہ 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 گر کر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر پھر اس کی روح مزمحل ہو جاتی ہے۔ اور جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہ خلافت بھی ان کو زبردستی
تھوپی جاتی ہے، سونپی جاتی ہے، وہ طالب نہیں ہوتے. اس لیے نہج البلاغہ میں انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ اب تو میں اس خلافت سے اتنا بیزار تھا، لیکن لوگوں نے میری بیعت کے شوق میں ایسے مجھ پر وہ ٹوٹ پڑے، مجھے خوف تھا کہ میرے بچے حسن اور حسین لوگوں کے قدموں تلے پامال نہ ہوں. اس حد تک اژدہام تھا لوگوں کا، اور لوگوں نے بیعت کی. امیر المومنین نے اس مجبوری کے تحت کہ اب تمام لوگ خود آ رہے ہیں کہ یا امیر المومنین اب آپ کے علاوہ کوئی اس ریاست اور حکومت کو سنبھال نہیں سکتا، لہٰذا امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے اور خلافت امیر المومنین کے سپرد کر دی اور بیعت کر لی. اب یہ جو بیعت ہوئی امیر المومنین کی بیعت، اس بیعت کے پیچھے اگر آپ دیکھیں لوگوں نے یعنی جو اصول اہل سنت علماء نے وضع کیے ہیں، حضرت ابوبکر کی خلافت کے حوالے سے، حضرت عمر کی خلافت کے حوالے سے، حضرت عثمان کی خلافت کے حوالے سے جو مختلف اصول وضع کیے ہیں خلافت کی خلافت تک پہنچنے کے حوالے سے اور خلافت کسی فرد کو سونپنے کے حوالے سے، انہی معیارات کے تحت امیر المومنین کو خلافت لوگوں نے دی. جب لوگوں نے دی اور وہ بھی اس شکل میں دی، امیر المومنین نے ان تمام لوگوں کی مشترکہ خواہش اور پرزور اپیل اور موجود صورتحال کی بنیاد پر اس کو قبول کر لیا. خلافت منعقد ہو گئی. شیعہ سنی دونوں اس چیز کو لکھتے ہیں، اہل سنت کے تمام مورخین نے اس کو لکھا ہے. خلافت قائم ہو گئی. خلافت قائم ہونے کے بعد اب جن لوگوں کو امیر المومنین سے بیر تھا انہوں نے اپنا رستہ الگ کیا. جن لوگوں کو امیر المومنین سے توقع تھی کہ ہمیں کوئی گورنری ملے گی، کوئی عہدہ ملے گا، اور امیر المومنین ان کو جانتے تھے، انہوں نے ان کو عہدہ نہیں دیا، انہوں نے بھی اپنا رستہ الگ کر لیا. پھر جن لوگوں کو یہ خوف تھا کہ گورنری ان سے چھن جائے گی، چونکہ ان کو سابق خلفائے مسلمین نے یہ گورنری عطا کی تھی اور امیر المومنین کی نگاہ میں وہ لوگ اس اہل نہیں تھے، لہٰذا ان کو یہ خوف تھا کہ اب یہ گورنری شام کی مثلا یا یمن کی ہم سے چھن جائے گی. یمن کی چھنی تو یمن کے گورنر نے جتنا پیسہ بنایا تھا وہ لے کے نکل پڑا، اور اس کے بعد اس نے حضرت طلحہ و زبیر اور حضرت ام المومنین کی مالی مدد شروع کر دی. حضرت ام المومنین عائشہ کی وہ ایک لشکر بنا. اس لشکر نے، جس کو آپ جمل کا لشکر کہتے ہیں، خلیفہ راشد کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کیا. اس طرح کی تحریکیں نہ حضرت ابوبکر کے دور میں شروع ہوئیں، نہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئیں، نہ حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوئیں. یہ صرف اہل البیت کے خلاف تحریکیں تھیں. تو یہ تحریک جو حضرت ام المومنین عائشہ کی سرکردگی میں اور حضرت طلحہ و زبیر کے پرچم تلے شروع ہوئی، ان تحریکوں نے پھر ہزاروں گھر اجاڑ دیے. اس اسلامی معاشرے کے اندر اختلاف، نفرت اس انتہا تک پہنچ گئی. اس کے بعد دوسرا حصہ اس میں شامیوں نے ڈالا. شام والوں نے، چونکہ امیر شام کو خوف یہی تھا کہ علی ابن ابی طالب عدل مجسم ہیں، اور عدل مجسم کبھی بھی غیر عادل، ظالم اور غیر منصف لوگوں کو برداشت نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عثمان کے قتل یا ان کے قصاص کے پرچم کو لے کر امیر شام اٹھے اور انہوں نے ایک لشکر تیار کیا. کس کے خلاف؟ خلیفہ راشد کے خلاف. کون سے خلیفہ راشد؟ جو داماد رسول بھی ہیں، رسول کے بھائی بھی ہیں.
اور سب سے پہلے مسلمان بھی ہیں اور تمام جنگوں میں حصہ لینے والے دلاور جوان بھی ہیں اور اسلام کی تمام جنگوں میں سب سے زیادہ فتح و نصرت کا باعث بننے والی ہستی بھی ہیں، علوم نبوی کے حافظ بھی ہیں، شہر علم نبی کے دروازے بھی ہیں اور رسول کے نور کے ٹکڑے بھی ہیں۔ اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف یہ دوسری تحریک شروع ہوئی اور اس تحریک نے مزید اس معاشرے کو بگاڑ کی طرف دھکا دیا۔ نتیجتاً آل محمد کے خلاف جو فضا پہلے تھی جنگ جمل کے نتیجے میں، اب صفین کی اس جنگ کے نتیجے میں اور زیادہ بھڑکی۔ عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ قتل عثمان میں ملوث لوگوں کو علی سزا دیں، جبکہ تمام فقہائے اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ اگر بلوے کی شکل میں 10,000 20,000 لوگ کسی واقعے میں ملوث پائے جائیں تو پھر ان کو سزا نہیں ملتی۔ یہ علماء اہل سنت اور فقہائے اہل سنت اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال شام والوں نے یہ پرچم اٹھایا اور امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی، جنگیں لڑی، اور جب مزے کی بات یہاں پر ہے کہ امیر المومنین شہید ہوئے، امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن کا 6 ماہ دور تھا۔ 6 ماہ کی حکومت کے بعد امام حسن سے یہ حکومت امیر شام کو منتقل ہوئی۔ اب امیر شام جب تک زندہ رہے کبھی خون عثمان کے قصاص کی بات نہیں کی، قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی بات کہیں پر بھی نہیں کی۔ کوئی ایک قاتل ایسا نہیں ہے جس کو امیر شام نے سزا دی ہو۔ تاریخ آپ جہاں سے دیکھنا چاہیں اور ڈھونڈنا چاہیں، تو اس کا مطلب واضح ہے۔ جب معاشرے کی یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ اقتدار کی بندر بانٹ، بیت المال کی تقسیم اور دولت کی فراوانی میں لوگ اللہ کے رستے کو بھول جائیں، تو پھر انبیاء مسلخ عشق میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، اولیاء کی گردنیں اتاری جاتی ہیں اور نابکار لوگ تخت اقتدار پر بیٹھتے ہیں۔ کافی حد تک اس اختصار کی گفتگو سے بات واضح ہوئی ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام اگر 61 ہجری میں یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ کس طرح کا پس منظر ہے، جس میں اسلامی معاشرہ اس حد تک تباہی اور بربادی کا شکار ہو گیا تھا، اور اس تباہی اور بربادی کی وجہ سے ہی آل محمد کو ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ دین کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں کوئی قدم وہ اٹھا سکیں ضرور اٹھائیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے بھی اسی طرح سے قدم اٹھایا، امام حسن مجتبیٰ نے بھی اسی طرح سے قدم اٹھایا، لیکن ایک مشکل آن پڑی۔ وہ یہ ہے کہ جب امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کا انتقال ہونے لگا تو اس شخص نے یزید ابن معاویہ اپنے بیٹے کو، جو اپنے زمانے کا بدنام ترین، پلیت ترین، کثیف ترین، گندہ ترین، ظالم ترین، فاسق ترین شخص تھا، جو شراب پیتا تھا، جو محارم کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا، جو بندروں کو نچاتا تھا، جو جوے کھیلتا تھا، ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا تھا یہ شخص وہ سارے کام انجام دیتا تھا۔ ایک ایسے شخص کو خلافت سونپی گئی۔ جب اس شخص کو خلافت سونپی گئی تو پھر حسین ابن علی کا امتحان تھا کہ کیا اس کے مقابلے میں اب خاموش رہا جائے یا پھر قیام کیا جائے۔
لہٰذا امام حسین علیہ السلام ایک ایسے مرحلے پر میدان میں آئے جب اسلامی خلافت کا قرآنی اور نبوی تصور دفن ہو چکا تھا، خلافت ملوکیت اور بادشاہت میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اب بادشاہ کا ہر عمل اسلام کے نام پر انجام پاتا لیکن سراسر کفر ہوتا۔ اب اگر یہاں پر امام حسین علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، یہاں پر امام حسین علیہ السلام اگر لب نہ کھولتے، یہاں پر امام حسین علیہ السلام اگر گھر سے نہ نکلتے، تو پھر آج جو کچھ یزید کرتا وہی اسلام کہلاتا۔ جو کچھ یزید نے کیا وہی اسلامی شعائر کی شکل ڈھال لیتے، وہی کام۔ اس لیے امام حسین کے مقابلے میں ان کی نگاہوں کے سامنے دو رستے تھے۔ ایک یہ کہ اپنی جان دیں، قربانی دیں، اپنی نسل کو قربان کریں، اپنے بچوں کو قربان کریں، اور اس کے مقابلے میں یزید کے چہرے سے وہ پردہ ہٹا کر دنیا کو بتا دیں کہ یہ سراپا کفر ہے، یہ سراپا فساد ہے، یہ سراپا ظلم ہے، اس کا اسلام سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا رستہ یہ تھا کہ مدینہ میں دیگر اہل مدینہ کی طرح سے یا اہل مکہ کی طرح سے آرام سے بیٹھ جاتے، اپنی زندگی گزارتے اور پرامن زندگی گزارتے، آرام کی زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ۔ لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جو چیز اہم تھی وہ خاندان نہیں، آرام و آسائش نہیں، وہ اسلام تھا۔ اس لیے آپ نے اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے سر اٹھایا، علم اٹھایا، اور پھر اپنی اس کربلائی تحریک کا آغاز فرمایا۔